الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور طہارت رکھنے والی شخصیات کی تعریف فرمائی ہے، اور رب العالمین نے مذکورہ آیت میں امت مسلمہ میں سب سے زیادہ تقوی والے کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔
جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں دیگر بہت سارے واقعات ہیں، وہاں پر سردست خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سسر پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت، سیرت و کردار، سچائی، امانت، دیانت، وفاداری اور آپ کے اخلاق کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ بات اٹل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد و وفادار، آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں، نہ کہ تاریخی شخصیات ہیں۔ روز اول سے لے کر آج تک جس نے بھی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں تولا، تاریخ کی نظر سے دیکھا، وہ گوناگو غلط فہمیوں کا شکار رہا، اختلافات اور تضادات کا شکار رہا، اور جس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کو، آپ کے جانثاروں وفاداروں کو قرآن اور حدیث کے ترازو میں تولا، وہ ہمیشہ مضبوط اور مطمئن رہا اور صحیح نتیجے پر پہنچا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں۔ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، صحابہ کرام دیکھتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام سے آیات لیتے رہے، صحابہ کرام کی نظر فرماتے رہے، اور آپ کے صحابہ نے انتھک محنت کے ساتھ ان آیات کو محفوظ کیا، ان آیات کو پڑھا، ان آیات کو یاد کیا اور ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل فرمایا، جو احکام نازل فرمائے، اسی قرآن میں عمل کرنے والوں کی تعریف فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان اور عظمت، آپ کی بلندی اور رفعت، آپ کی امانت، دیانت، شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ بطریقہ اتم آپ کے صحابہ کرام میں موجود تھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو دیکھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانت کو دیکھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حیا کو دیکھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کو دیکھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم و ضبط مینجمنٹ اور انتظام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کے جہاد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکمت و بلاغت و فصاحت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھو۔ اسی لیے فرمایا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آپ کو آسمان کی بلندیاں نظر نہ آتی، آپ کو سمندروں کا خروش نظر نہ آتا، آپ کو دنیا کائنات کے شجر و حجر جنگلات اور پھول بوٹے پتے پتیاں نظر نہ آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا نہ ہوتا تو سرزمین کائنات میں 18,000 قسم کے مخلوقات آپ کو نظر نہ آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کتاب فطرت کے سر ورق پہ نہ ہوتا تو اس کائنات کی خوبصورتی، رعنائیاں، اس کی روشنیاں اور اس کے پھول، اس کی خوشبو اور اس کے نظام اور انصرام اور انتظام یہ آپ کو نظر نہ آتا۔ اسی لیے فرمایا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ پہلے نبی آئے، انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا اخلاق اعلیٰ، ان کا کردار اعلیٰ، ان کی شان اعلیٰ، ان کی سیرت اعلیٰ، ان کی صورت اعلیٰ، ان کا چلنا اعلیٰ، ان کا بیٹھنا اعلیٰ، ان کا کھانا پینا اعلیٰ، ان کے معاملات اعلیٰ، ان کی معیشت اعلیٰ، معاشرت اعلیٰ، حسن اخلاق اعلیٰ، لیکن تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں نے، جاننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی کے طور و طریقوں کو دیر تک نہیں اپنایا، اپنا کر نہیں دکھایا، لوگوں تک نہیں پہنچایا، دنیا تک نہیں پہنچایا، محفوظ نہیں کیا، حفظ نہیں کیا، یاد نہیں کیا، عمل کر کے دنیا کو نہیں دکھایا، تو پھر جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، جاتے رہے، ان کے طور و طریقے بھی ختم ہوتے گئے، ان کی سیرت بھی ختم ہوتی گئی، ان کی شان و عظمت بھی آہستہ آہستہ بھلا دی گئی، ان کے طور و طریقے بھی بھلا دیے گئے، اور جناب والا ان کے فرمان بھی بھلا دیے گئے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں کو بھی بھلا دیا گیا، ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں، اور جناب والا اس میں قسم قسم کی تبدیلیاں کر کے ان کتابوں کو بھی غائب کر دیا گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے نبی تھے، کسی ایک قوم اور ملک اور شہر علاقے کے اور کسی خاص وقت کے نبی نہیں تھے، لہذا رب العالمین نے اس طرح انتظام فرما دیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے نبی پیغمبر رسول ہیں، وہ اسی طرح ان کی رسالت چمکتی رہے گی، ان کی نبوت چمکتی رہے گی، اور ان کی سیرت چمکتی رہے گی، ان کے عادات محفوظ رہیں گے، ان کے طور و طریقے محفوظ رہیں گے۔ کیسے کہ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
سچائی کے مہر منیر ہیں، سچائی کے گویا پہاڑ ہیں، سچائی کے گویا حقیقت ہیں۔ آپ کی سچائی سے بڑھ کر دنیا کائنات میں کسی کی سچائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رب نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ جو بھی زبان نبوت سے ملتا ہے اس کی منظوری رب سے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ سب سے بڑے سچے ہیں۔ اگر اس سچائی کو، اس سچائی حقیقت امانت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے سب سے بڑے ماننے والے، انصاف کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، عدل کے مہر منیر ہیں، سراپا عدل ہیں، سراپا انصاف ہیں۔ لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو ختم کر دیا جاتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی صفت کو بھی مٹا دیا جاتا تو پھر آپ ساری کائنات کے پیغمبر کیسے ہوتے؟ لہذا رب نے انتظام فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عادل ہیں، سراپا عدل ہیں، سراپا انصاف ہیں۔ اس عدل کو دیکھنا چاہتے ہو اور اس انصاف کو جسمانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کو دیکھ لو۔ کس کو دیکھو؟ فاروق اعظم کو دیکھو۔ ساری دنیا میں آج بھی جب عدل و انصاف کا نام لیا جاتا ہے تو فاروق اعظم کا نام سامنے آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سچائی کے مہر منیر تھے، سچائی کے علم بردار تھے، عدل و انصاف کے علم بردار تھے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں سب سے بڑے سخی بھی تھے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اس طرح سخاوت فرماتے تھے جس طرح آندھی اور طوفان چلتا ہے، جس طرح ہوا چلتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی تھی، کوئی بھی آتا خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت کو اور اس دریا دلی کو رب نے برقرار رکھنا تھا، اس لیے رب نے انتظام فرما دیا، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سخاوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دریا دلی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو جسمانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا عثمان غنی کو دیکھیں۔ کس کو دیکھیں؟ عثمان غنی کو دیکھیں کہ سخاوت کا دریا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اسلام کی آبیاری کے لیے اور دنیا اسلام کی ترقی کے لیے جب بھی آپ نے آواز دی، عثمان غنی صف اول میں نظر آئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شجاع ہیں، بہادر ہیں، نڈر ہیں۔ ایک مہینے کی مسافت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ظاہر ہوتا ہے، دبدبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب دشمن نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا، میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ جب اللہ کا نام لیا دشمن کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر پڑی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنے تنہا اس تلوار کو ہاتھ میں لے کے فرمایا اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ یہ بہادری اور شجاعت، اور اکیلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس شجاعت کو، اس دلیری کو، اس بہادری کو جسمانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو شیر خدا حضرت علی کو دیکھو۔ اسی لیے فرمایا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رب العالمین کا تعارف کون کراتا، کائنات کا تعارف کون کراتا، کائنات کا حسن کون بتاتا، کائنات کا سسٹم کون بتاتا، کائنات کا نظام کون بتاتا، ساری کائنات کا اخلاق کون سکھاتا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ صفات، اپنی جامع صفات اور اپنی سیرت اور اپنا کردار اپنے شاگردوں میں منتقل فرمایا، صحابہ میں منتقل فرمایا، اور اس میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ سارے بولیں کس کا ہے؟ بلند آواز سے بتائیں کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا ساتھ دیا وہ ابو بکر صدیق ہیں، جس کے لیے رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ابو بکر صدیق ہیں، جس کے لیے رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو دعوت دی، جس کے سامنے کلمہ پیش فرمایا، کسی نے ٹائم لیا، کسی نے سوچا، کسی نے اجازت مانگی، کسی نے دن لیے، کسی نے ہفتے لیے، کسی نے مہینوں لیے، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جس کے سامنے میرے آقا نے کلمہ پیش فرمایا تو نہ آپ نے ٹائم لیا، نہ آپ نے ہفتے لیے، نہ آپ نے مہینہ لیا، نہ آپ نے دن لیے، نہ آپ نے رات لی، نہ آپ نے مشورہ لیا، نہ آپ نے سوچا، فرمایا ادھر نبی نے کلمہ پیش کیا، ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہے، تو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق، مردوں میں سب سے پہلے، جوانوں میں کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور عورتوں میں، خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ وہ خدیجہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کے الفاظ سنے، جس کے پاس وہ کان ہیں، جس نے سب سے پہلے میرے نبی سے قرآن کے الفاظ سنے، جس کے پاس وہ آنکھ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے میرے نبی کو دیکھا، جس کے پاس وہ دل ہے، وہ دل و دماغ ہے کہ جس نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق کی، اور جس کے پاس وہ کھلا دل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا اور آپ گھبرائے، آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اور مجھے ایسے محسوس ہوا شاید میری جان ہی نکل جائے گی، تو اس وقت میرے نبی کو جس نے تسلی دی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سب سے پہلے خواتین میں کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں کم عمروں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کے جانثار ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں اپنا نام لکھوا دیا، اولئک هم المفلحون میں اپنا نام لکھوا دیا، اولئک هم الراشدون میں اپنا نام لکھوا دیا، اولئک هم الفائزون میں اپنا نام لکھوا دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں نام لکھوا دیا، وزینہ فی قلوبکم میں نام لکھوا دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون میں نام لکھوا دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی
تقویٰ میں نام لکھوا دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ میں نام لکھوا دیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم اس میں نام لکھوا دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میں نام لکھوا دیا، اولئک ہم الراشدون اولئک ہم الفائزون میں گویا اپنا نام لکھوا دیا۔ رب نے جب آخر میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں بھی ان کا نام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو رب العالمین نے ان حضرات کو وہ سعادت بخشی ہے، وہ خوش قسمتی دی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن سنتے تھے اور آپ صحابہ کو سناتے تھے، تو یہ ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے اور اپنے ہاتھوں سے لکھتے، کبھی چمڑے میں اور کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی گتے پر، کبھی کسی پتھر پر، جناب کسی ہڈی پر یہ لکھ کر محفوظ رکھا کرتے تھے، کھجور کی ٹہنیوں پر، کھجور کے پتوں پر یہ لکھ لکھ کر صحابہ کرام نے اللہ کا قرآن محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضور وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے، امانت لے کر آئے، دیانت لے کر آئے، شرافت لے کر آئے، حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے، وصدق به، تصدیق کرنے والا بھی ساتھ لائے، تصدیق کرنے والا بھی ساتھ لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے دروازے پر ہیں تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، دوست کے دروازے پر ہیں تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، رات کے وقت میں ساتھ ہیں، دن کے وقت میں ساتھ ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، صفا کی پہاڑی پر ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، وادی عشیرہ میں ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، مکے میں بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں، بدر کے میدان میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، احد کے پہاڑوں میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، خندق کی کھائیوں میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، فتح مکہ میں ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے ابو بکر صدیق بھی ساتھ نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس رفاقت میں ایسی شان سے نوازا، ایسا خوبصورت بدلہ عطا فرمایا کہ آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر قباء کی بستی میں تشریف لائے تو لوگ ملنے آ رہے تھے، زیارت کے لیے آ رہے تھے، مصافحے کے لیے آ رہے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے آ رہے تھے۔ لیکن جب آ رہے تھے ان میں کئی لوگ ایسے تھے جو ابو بکر صدیق کو پیغمبر سمجھ رہے تھے، انہیں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حضور یہ ہے یا حضور یہ ہے، ہمارے نبی یہ ہے یا نبی یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے رنگ میں اپنے آپ کو ایسا رنگ دیا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسے آگے بڑھ گئے تھے کہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر صلہ بھی ایسا دیا کہ آج بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں اور قیامت تک نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کریم ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی خوبصورت اور ایسی دل و جان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے کہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔